قیامت والے دن 4 کریشن اپارٹ فرام دا کریٹر اللہ، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔ اسرائیل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بٹ لیٹس کال ہم اینجل آف ڈیتھ۔ اللہ رب العالمین اینجل آف ڈیتھ سے کہیں گے کون کون زندہ ہے؟ اب کنورسیشن سنیں، صحیح بخاری میں ہے۔ اینجل آف ڈیتھ کہیں گے کہ اللہ جل جلالہ ویریلی یور فیس از الائیو، آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے، وہ یہ تعریف بیان کرے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، am I right؟ یہی آیت ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ اللہ میکائیل ہیں، جبرائیل ہیں، اسرافیل ہیں اور میں ہوں۔ اللہ کہیں گے میکائیل کی روح قبض کرو، میکائیل کی روح قبض کی جائے گی۔ پھر اللہ کہیں گے اب کون زندہ ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک سٹائل ہے، اللہ کا بات کرنے کا ایک سٹائل ہے۔ اینجل آف ڈیتھ کہیں گے کہ اللہ وہی جواب، آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، میں ہوں، جبرائیل ہے، اسرافیل ہے۔ اللہ کہیں گے جا اسرافیل کی روح قبض کر، اسرافیل کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین کہیں گے اب کون زندہ ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ میں آپ کا فیس ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، میں اور جبرائیل۔ اللہ کہیں گے جاؤ جبرائیل کی روح قبض کرو۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل کا جو سین ہے، the death of جبرائیل، اور جبرائیل وہ فرشتے ہیں جن کے 600 پر ہیں، اور ان کے ایک پر کا سائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 بار صحیح شیپ میں دیکھا، ایک سدرۃ المنتہا کے پاس، ایک کہاں پہ؟ غار ہرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جی، جبرائیل علیہ السلام شیر پہ بیٹھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا غار ہرا پہ، اور ان کا ایک پر ویسٹ کی طرف ہے اور ایک پر ایسٹ کی طرف، یعنی انہیں ایسٹ اور ویسٹ نظر نہیں آ رہا۔ دس از دا سائز آف 1 ونگ، 600 ونگز جس فرشتے کے، اور کیا ہی ان کا سائز ہوگا جب ان کی روح قبض ہوگی تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور وہ منہ کے بل زمین پہ گریں گے اور سجدے میں گریں گے اور فوت ہو جائیں گے۔ دس از دی ڈیتھ آف جبرائیل۔ پھر اللہ جل جلالہ کہیں گے کہ اب تو فرشتہ جواب دے گا اللہ اب آپ کا چہرہ باقی رہنے والا اور میں زندہ۔ پھر اللہ کہیں گے کہ اب تو بھی مر جا، اور موت کا فرشتہ اس کو بھی موت آ جائے گی، اور پھر اللہ یہ صدا لگائیں گے کہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ Where are the kings of the universe؟ کہاں ہیں جو اتراتے تھے، غرور کرتے تھے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ۔ آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ۔ آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ۔ These type of hadith we should go through these. Next۔ اچھا جی، بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں آئے کیسے؟ دیکھیں کریشن پہ تو بات پکی ہو گئی، کریشن ہوئی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے کیسے؟ اس کا سیدھا سا جواب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْهُمَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهُمَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ بے شک ہم نے امانت آفر کی، امانت سے کیا مراد ہے؟ رسپانسبلٹی، وہی دینے والے تھے نا اللہ۔ ہم نے امانت آفر کی کن کو؟ آسمانوں کو، زمین کو، جبال، ماؤنٹینز کو، but they declined to bear it and were afraid of it, but man bore it۔ انسان نے قبول کی یہ ذمہ داری، آپ سب نے، میں بھی وہاں پہ تھا، آپ سب بھی وہاں پہ تھے، آپ نے خود یہ ووٹ دیا کہ یس ہم جائیں گے، لیکن ابھی ہمیں یاد نہیں ہے، obviously ہماری میموری اریز کر کے ہمیں یہاں بھیجا گیا۔ لیکن اس سے بہترین جواب، کیونکہ اللہ کا جواب ہے کہ تم لوگ تو خود یہ ذمہ داری قبول کر کے یہاں پہ آئے ہو، اب بھول گئے ہو۔ تم جو بھول گئے ہو اس کے لیے بھی میں انبیاء بھیج رہا ہوں، وہی بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں یاد آئے کہ اصل میں تمہاری جاب کیا تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے قبول کی، verily he was unjust to himself and ignorant of its results۔
بے شک انسان کیا تھا؟ انجسٹ. اس کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے تھی اور اس کو نہیں پتا تھا وہ کیا ذمہ داری لے رہا ہے، لیکن اس نے لے لی. اب جو یہ ذمہ داری کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں جن میں انبیاء ہیں، اور انبیاء یاد دہانی کروانے کے لیے آئے ہیں ہماری. تو یہ ہے اس کا جواب کہ آپ سوچیں کہ آپ عالم ارواح میں تھے سب، اور آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے کہا جی ہم بیئر کریں گے. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کی کیا پہاڑوں سے زبردست کریشن آپ نے کوئی بنائی ہے؟ جبال سے، پہاڑوں سے کتنے اونچے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سالڈ ہوتے ہیں گراؤنڈ میں، کیا اس سے زبردست کریشن آپ کی کوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ واٹر جو ہے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی گرا دیتا ہے، راکس کو بھی گرا دیتا ہے، بلڈنگز کو گرا دیتا ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے زبردست کریشن؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ونڈ، ہوا. پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے بھی زبردست کریشن؟ تو اللہ نے کہا انسان. تو اب اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ کیا کریشن ہیں اور آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنا فل پوٹینشل ہے. تو بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم یہاں پہ کس لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے خود یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی تھی. اللہ نے پیش کی تھی آسمانوں میں زمین کو اور جبال ماؤنٹینز کو، مین بورے. کریشن بیفور آدم علیہ السلام، یہ ایک سوال ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا یہاں پہ کوئی کریشن تھی؟ کیونکہ دنیا کو بنے دیکھیں بلین آف ایئرس ہو گئے، اور حدیث میں جو آتا ہے ذکر کہ آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان 7,000 6,000 8,000 ایئرز لگا لیں میکسیمم. حدیث کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے پہلے یہاں پہ کیا تھا؟ And remember when your Lord said to the angels, Surah Al-Baqarah, verily I am going to create generations after generations on earth, mankind. They said, will you place therein those who will make mischief therein and shed blood, while we glorify you with praises and thanks, and sanctify you? And he said, I know that which you do not know. تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ کیا تو ایسی کریشن بناتا ہے جو دنیا میں جا کے فساد اور بلڈ شیڈ برپا کریں گے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایک ایسی کریشن دیکھ چکے تھے جنہوں نے دنیا میں بلڈ شیڈ مچایا، جنہوں نے دنیا میں فساد مچایا. وہ کون سی جنریشن ہے؟ ویل کم ٹو اٹ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ said, the words of the angels, will you place therein those who make mischief therein and shed blood, it makes it very clear کہ ہم سے پہلے دنیا میں کوئی تھا. کون تھا؟ لیٹس کم ٹو اٹ. اوکے جی، اب کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ حیران ہوں گے. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ حیران ہو جائیں کہ ہمیں تو یہ باتیں کبھی بھی نہیں پتہ تھی، ہم نے نہ ایسی کبھی باتیں پڑھی ہیں. لیکن میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے، 16 جلدوں پر مشتمل ہے. امام ابن کثیر بہت بڑا نام ہے. Him fighting alongside angels. According to certain accounts, the Hind supported the angels led by Iblis during a battle against the earth jinn who brought disaster on the world. Tabari explained the Hind were casted out of the jinn, out of the fire like the jinn, but the Hind who belong to Iblis's group are created out of the fire, which is mentioned in the Quran. Okay, اکثر علماء تفسیر کا بیان ہے کہ جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے